آپ نے واقعی ہر کسی کے دل کو بالکل دھڑکا سا دیا ہے، اور یہ دھڑکن دل میں ہر کسی کو ہو گئی ہے کہ اگر ہر انسان کی سوچ شری کام صاحب کی طرح ہو جائے اور محبت کے لیے داس بن جائے تو وہ واقعی دیو بن جائے گا۔ اور جس طرح سے محبت کی بات کہی انہوں نے، کیونکہ محبت ہی انسانیت ہے، اور جب انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم محبت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ انہوں نے عملی زندگی کی بات کی، پریکٹیکل لائف کی بات کی کہ ہم کہتے تو ضرور ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کہنے کی ضرورت بھی ہے اور کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب ہم پریکٹیکلی سماج میں سامنے آتے ہیں تو ہماری اصل دکھتی ہے، ہم کیا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں دکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پریکٹیکلی سامنے آنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بشپ ڈاکٹر کرشن کانت داس صاحب کا، کہ انہوں نے بہت اچھی بات رکھی ہمارے سامنے اور مانو دھرم کی بات کی۔ چونکہ یہاں پر ہم دھرم سنسد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ مانو دھرم ہمارے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم اسے لے کر چلیں اور انسانیت کے دھرم کو آگے رکھیں۔ حضرات، اب میں ایسے شخص کو آواز دینا چاہوں گا جو سبھی کا محبوب ہے، اور محبوب جس سے سب راضی بھی ہے اور رضا بھی ہے۔ محبوب جس سے سبھی راضی بھی ہیں اور رضا بھی ہیں، تو جن کی محبوبیت سے سبھی راضی اور رضا ہیں، ایسے شخص کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سارے اشعار سنائے، بہت سارے اشعار یاد ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش یہ شاعر ہوتے تو پتہ نہیں کتنوں پہ غزل لکھتے، کتنی نظمیں لکھتے، کتنے قصیدے لکھتے، اور نہ جانے کیا کیا ہنر دکھاتے۔ اور اچھا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میڈیا پرسن ہے، اور میڈیا پرسن کو دل سے بھی سوچنا چاہیے، دماغ سے بھی سوچنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزوں سے سوچتے ہیں تو ہماری بات ان تک پہنچتی ہے، کیونکہ میڈیا پرسن کا کام ہی ہے کہ گورنمنٹ کی باتوں کو کمیونیکیٹ کرنا عوام تک، اور عوام کی باتوں کو گورنمنٹ تک پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر میڈیا پرسن بہت سارے موجود ہیں، بدھ جی بھی موجود ہیں، خود یہاں پر اتنے سارے شخصیات ہیں جن کی گفتگو ہم لوگوں نے سنی اب تک، اور سبھی نے اپنے اپنے طور پر اس دھرم سنسد کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ کرنجیت سنگھ آنند صاحب سے آج کے پروگرام کا آغاز ہوا، انہوں نے سبوں کا دل جیتا۔ حکیم ندیم صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی، قربان زندگی جو کرے عاشقی کرے، اس طرح کے مصرے اور اشعار سنائے۔ وہیں پر ہمارے درمیان وجے جیسوال جی نے کئی غزلیں اور نظمیں سنائی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اپنے ہندو مسلم یگانگیت اور بھائی چارگی کی مثال جو انہوں نے 14 برس سے قائم کی ہے۔ اور وہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے محرم کے مہینے میں خود خلیفہ ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی مسلمان کے پروگرام میں خلیفہ بن کر جا رہے ہیں، وجے جیسوال جی۔ اسی طرح سے میں جانتا ہوں کہ بہت ساری یہاں پر کمیونٹی ہے جہاں پر اپارٹمنٹ ہیں جہاں پر درگا پوجا کالی پوجا ہوتی ہے، اور اس میں اس کے جو پردھان ہوتے ہیں مسلم ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ہر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ تو اس طرح کی باتیں وجے جیسوال جی نے کی۔ وہیں پر آچاریہ جمال احمد جمال صاحب نے ہمارے سامنے راہ انسانیت کی نشانی میں ہوں کے حوالے سے جو نظم پیش کی تھی، اور وہ غزل کا اشارہ دیا تھا کہ راہ انسانیت کی نشانی میں ہوں۔ واقعی ہر انسان راہ انسانیت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے اور انسان ہی جاتا ہے۔ اس درمیان سے انسان بھٹک جاتا ہے، اسے انسان کے راہ پہ لانے کے لیے ہمیں باتیں کرنی ہوگی، ہمیں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں سمپوزیم کرنا ہوگا۔ اور اس طرح سے جس طرح سے محبوب رضا صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم نے پہلے ماس سے ملاقات کی تھی، آج ہم نے خاص سے ملاقات کرنی ہے۔ یہاں پر سبھی خاص لوگ موجود ہیں، یہی خاص لوگ ماس تک ہماری بات پہنچائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، تاکہ ہماری بات ماس لیول پر دوبارہ خاص کے ذریعے پہنچے۔ ہمارے درمیان ناصر ابراہیم
ट्रस्टी नाखुदा मजीद साहब ने बड़ी प्यारी बातें कही कि ईश्वर की मंजूरी ही से हम किसी घर पैदा होते हैं। जाहिर है कि कोई इंसान खुद से फैसला नहीं करता कि वो किस घर में जन्म लेगा, सब ईश्वर की देन है और ईश्वर ने जिसको जहाँ पैदा किया है उसका लक्ष्य वही है। इसलिए जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसका एहतराम करता है और दिल से अगर एहतराम करता है तो वो कभी बिगड़ नहीं सकता। हम बिगाड़ने वाले होते हैं, हमारे दुनियावी लोग एक दूसरे को बिगाड़ते हैं, लेकिन कोई धर्म किसी को बिगाड़ता नहीं है बल्कि इंसान बनाता है और ये ईश्वर का है, उसकी मंजूरी है कि वो कौन घर में पैदा होगा। पूजा साहिबा ने भी कोविड के हवाले से बहुत सारी बातें की और हमारे सामने कोविड के वक्त में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने एक दूसरे की मदद की थी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर कोविड के ज़माने में इंसानियत की, मानवता की खिदमत की है। उसी खिदमत का एक तरफ इशारा फूले जी ने हमारे सामने दिया और एक बात कही कि आसान तरीके से जीना मुश्किल हो गया था और आज भी ये मुश्किल हो गया है कि आसान तरीके से जीने की खोज हम कर रहे हैं। इसी खोज को हम खोज रहे हैं कि काश हम आसान तरीके से जी जाएं, ताकि मुश्किलात तो आएंगी। गालिब ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। और दूसरा मिसरा था कि गालिब कहे कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, जब दर्द हद से गुजरता है तो दवा बन जाते हैं। तो ये हमारे सामने अरिस्टोटल ने कहा था कि अगर उसने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी नजरिया था कि कैथारसिस का था कि अगर आपके जज्बात को हम भड़का नहीं सकते, भड़काना बशर्ते कि वो पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए। आपके जज्बात को भड़काएंगे, बरंगेज़ करेंगे, तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन जज्बात को भड़काना पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, ये अरिस्टो ने कहा था। तो इस तरह से पूजा जी ने आसान तरीके से जीना मुश्किल हो गया है ताकि मुश्किलात को सामने ले आए, ताकि जिंदगी आसान हो जाए, जीना आसान हो जाए। ये मुश्किलात की घड़ी है जहाँ पर तमाम ने अपने वक्त को अपने वक्त से निकालकर यहाँ मौजूद किया है। सब इतने सारे मसरूफ तरीन लोग हैं, सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, लेकिन सब ने अपना वक्त दिया यहाँ पर है। ये मुश्किल घड़ी है, इसीलिए वक्त दिया है ताकि आसानियाँ समझ में आए, आसानियाँ निकल आए, जिंदगी जीना आसान हो जाए। हमारे दरमियान नवाब हुमायूं अली मिर्जा साहब ने, जो वाजिद अली शाह के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रस्टी टीपू सुल्तान मस्जिद भी हैं, उन्होंने मजहब के ताल्लुक़ से कहा और कई प्यारी बातें भी कही और मशवरे भी दिए कि हर किसी के मजहबी काम में हर कोई शिरकत ज़रूर करे। ये भाईचारगी होनी चाहिए, क्योंकि हम ज़मानी जमा खर्च नहीं कर सकते। हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली समाज में आए, हर एक दूसरे के रस्म रिवाज में शामिल हो, हर एक दूसरे के शादी ब्याह में उसकी मदद करें और त्योहार में जिसका किसी का भी त्योहार हो उसमें शामिल हो और दिल से शामिल हो, एक दूसरे के साथ मिले, ताकि ये ना लगे ये मेरा त्योहार है, ये उसका है, ये किसी और का है। सभी हिंदुस्तान का त्योहार सभी हिंदुस्तानियों का है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि भाईचारगी हमारे सामने फिर से आ सके। हमारे चचा जान ने बड़ी प्यारी नज़्म सुनाई थी, मेरे वालिद साहब के दोस्तों में है और मुझे ये नहीं पता था कि कब से शायरी कर रही है शुरू, क्योंकि जब तक मेरे वालिद साहब खुद शायर हैं, इंतकाल कर गए, उनके दोस्तों मेरे घर आते, मैं उनके घर जाता, लेकिन ये आज मालूम हुआ कि वो शायरी भी करते हैं। और इतनी प्यारी नज़्में सुनाई उन्होंने और तड़पे हैं मगर दर्द से इनकार करे है, जैसे मुझसे भी सुनाया कि जाहिर है कि ये वही कर सकता है जिसको किसी से मोहब्बत हो जाए। अगर हमें मोहब्बत है किसी से तो वो तड़पेगा और दर्द का इजहार नहीं करेगा। हमें भी अपने देश से, अपने मुल्क से, अपने महबूब से और अपने भाइयों से एक दूसरे से मोहब्बत है, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसलिए दर्द तो है, तड़प तो है, लेकिन उसका इजहार नहीं कर रहे। लेकिन इजहार भी ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि अगर इजहार नहीं करेंगे तो महबूब तक वो बात पहुँचेगी कैसे? महबूब तक तो बात पहुँचानी भी है ताकि मेरे दर्द को वो समझ सके कि कोई तड़प रहा है, हमारा बच्चा तड़प रहा है, हमारे देश का नागरिक तड़प रहा है, हमारे देश का एक शहरी तड़प रहा है। वो दर्द वहाँ भी पहुँचनी चाहिए, उसकी आवाज़, क्योंकि बच्चा भी जब रोता है तभी कहते हैं कि माँ उसकी तरफ तवज्जो देती है। हम भी उसकी आवाज़ लगाएं ताकि देश हमारी तरफ तवज्जो दे और हमारी बात सुने और उस पर अमल करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया चचा जान, जो आपने
پیاری نظم سنائی. اشرف حیدر صاحب نے بھی پیاری بات کہی تھی کہ آپس میں مل کر رہنا اور دیش میں جڑ کر رہنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر بڑھ کر آگے زندگی کو گزار سکتے ہیں, ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں تاکہ بھائی چارگی اور ہندوستان آگے بڑھے. جے چکرورتی صاحب نے رابندر ٹیگور کی شاعری سے ایک سما باندھا اور ایک پرفضا ہمارے سامنے قائم کیا اور بھائی چارگی کی علامت ہمارے سامنے بن کر آئے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 5 سال کے بچے کا برتھ ڈے انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر منایا. یہ بڑی بات ہے کہ آپ جس سے عقیدت رکھتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, محبت کی کوئی سیما نہیں ہوتی, محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی, محبت کو کسی حد میں باندھ نہیں سکتے, محبت کو محدود نہیں کر سکتے. محبت دارجلنگ بھی جا سکتی ہے, محبت کشمیر بھی جا سکتی ہے, محبت کنیا کماری بھی جا سکتی ہے, اور محبت اس بنگال کی آنکھوں میں رچی بسی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ بنگال جادو کی نگری ہے جہاں پر آنکھیں ہی جادو جگا سکتی ہیں, زلفیں ہی جادو جگا سکتی ہیں, مسکراہٹ ہی جادو جگا سکتی ہیں, آپ کے دلوں کو دھڑکا بھی سکتی ہیں, آپ کے دلوں کو کچوکے بھی لگا سکتی ہیں, آپ کے محبت کو جوان کر سکتی ہے. یہ محبت ہی ہے جو انسان کو جوان رکھتی ہے. یہ محبت ہی ہے کہ آچاریہ جمال احمد جمال صاحب 92.5 سال کی عمر میں یہاں دوڑ کر آئے ہیں. یہ محبت ہی ہے جو دیش سے محبت کرتے ہوئے یہاں موجود ہیں اور ہم سے اپنی محبت شیئر کر رہے ہیں. رضی خان صاحب نے ہم سب کو مل جل کر رہنے کی تلقین کی. قمر الزماں قمر صاحب جو کہ محنت کش ہیں اور محنت کشوں کے وہ پیر صاحب بھی ہیں اور محنت کشوں کے مزدوروں کے لاکھوں مزدوروں کے یہ رہنما ہے اور اپنے تجربات ہمارے سامنے شیئر کر رہے تھے کہ محنت کشوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, کارخانے میں کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا اور سبوں کو ایک ہی یونیفارم میں ہونا ہوتا ہے. یہ ایک علامت ہے جس طرح سے ہم اسکول میں جاتے ہیں ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں, اس میں ہر دھرم کے بچے پڑھتے ہیں لیکن پڑھائی ایک ہی ہوتی ہے, سلیبس ایک ہی ہوتا ہے, ٹیچر ایک ہی ہوتی ہے اور ہمارے سامنے یونیفارم بھی ایک ہی ہوتا ہے. یہ آب و ہوا اللہ نے دی ہے, روشنی اور ہوا کی کوئی سرحد نہیں ہوتی جس کی طرف کرن جی نے ہماری طرف توجہ مطلوب کرائی کہ روشنی اور کرن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, وہ حدوں سے پار چلا جاتا ہے. ہماری زندگی بھی انہی حدوں سے پار ہو کر انسانیت کی طرف چلا جائے تو بڑی مہربانی. غلام ربانی شہزیب صاحب نے بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی اور وہ غالباً چلے گئے, شہزیب صاحب ہیں تو انہوں نے بڑی پیاری باتیں رکھی ہمارے سامنے اور ہمیں بھی عملی طور پر پریکٹیکلی زندگی کو گزارنے کی تلقین کی کہ ہم کس طرح سے زندگی کو سامنے لائیں اور اس کو ہم پیش کریں. فیصل خان صاحب نے یہاں سے محبت کے میسج سنسد تک لے جانے کی بات کی کہ یہ ایک دھرم سنسد ہے, یہیں سے ہم میسج سنسد بھون لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے رہنما جنہیں ہم نے چنا ہے پورے ہندوستان سے وہ ہماری بات سنیں اور اپنے اسی سنسد سے ایک نئی روشنی لے کر آئیں تاکہ ایک نیا ہندوستان ہمارے سامنے آ سکے. باتیں تو صرف نئے ہندوستان کی ہو رہی ہے لیکن کام نئے ہندوستان کی کرنے کی ضرورت ہے. گیانی جی نے ہمارے سامنے اپنے گیان ہمارے سامنے دیا اور بڑی پیارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی زبان میں جو پیاری باتیں کی ہیں, کیونکہ میں بھی کئی بار چنڈی گڑھ اور ہریانہ اور پنجاب جا چکا ہوں کئی ریفریشر کورسز سے, تو میرے کئی دوست ہیں وہاں, انہوں نے جس طرح سے پیاری باتیں کی پیارے الفاظ میں, کہتے ہیں نا کہ آپ دل سے جب بات کرتے ہیں تو دل تک بات جاتی ہے, بات جو ہے دل سے آ کر دل تک جاتی ہے اور اپنی دل سے جو بات انہوں نے کی ہے وہ دل تک پہنچ گئی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.